دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں صدیوں سے مردوں کا راج رہا، وہاں ایک عورت کیسے جاپان کی پہلی وزیر اعظم بن گئی؟ کیا ایک عام گھر کی لڑکی اتنی بڑی تاریخ رقم کر سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے سنائے تاکائیچی کی، اس عورت کی جس نے جاپان کے نظام، سوچ اور سیاست تینوں کو بدل دیا۔ یہ صرف سیاست کی کہانی نہیں، یہ ایک عورت کی خواب، قربانی اور حوصلے کی جنگ ہے۔ ایک ایسی جنگ جس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قیادت کا کوئی جنس نہیں ہوتا، صرف حوصلہ چاہیے۔ دوستوں، سال تھا 1961۔ جاپان کا ایک چھوٹا سا شہر نارا۔ ایک عام سے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، سنائے تاکائیچی۔ نہ وہ کسی سیاستدان کی بیٹی تھی، نہ کسی امیر خاندان سے۔ ان کے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ماں پولیس میں۔ لیکن اس بچی کے اندر ایک ضد تھی، ایک خواب تھا۔ جب سب کہتے کہ سیاست مردوں کا کام ہے، تو وہ کہتی کہ اگر انصاف صرف مردوں کے ہاتھ میں تو انصاف ادھورا ہے۔ سنائی نے کوبی یونیورسٹی سے بزنس مینجمنٹ میں گریجویشن کی۔ یونیورسٹی کے دنوں میں انہوں نے اپنی نظریاتی سوچ بنائی، ایک ایسے جاپان کی تصویر جس میں خواتین قیادت کر سکیں اور قوم ان پر بھروسہ کرے۔ اسی دوران وہ جاپانی قدامت پسندی اور قومی خود مختاری کے موضوعات میں دلچسپی لینے لگی۔ انہیں کتابیں پڑھنے، بحث کرنے اور ملک کی معیشت پر مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ 1993 میں سنائے تاکائیچی نے ایک آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا۔ نہ پیسے تھے، نہ سیاسی خاندان کا سہارا، نہ مضبوط حمایت۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ لڑکی سیاست میں کیا کرے گی، مگر انہوں نے دروازے دروازے جا کر مہم چلائی، عام لوگوں سے بات کی اور ان کے مسائل سنے، اور یوں وہ پہلی بار نیشنل پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئی۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد انہیں کئی طرح کے تعصبات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مرد سیاستدان اکثر خواتین کو کمزور یا نرم سمجھتے تھے۔ جاپان کی سیاست میں خواتین کی شمولیت کو ابھی بھی عجیب سمجھا جاتا تھا۔ 1996 میں جب وہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہوئی تو وہاں جگہ بنانا آسان نہیں تھا۔ بعض مواقع پر انہیں کہا گیا کہ آپ ایک اچھی تقریر تو کر سکتی ہیں، مگر قیادت مردوں کے لیے۔ لیکن سنائے نے ہار نہ مانی، وہ ہر شکست کے بعد دوبارہ کھڑی ہوئی۔ ان کا نظریہ ہمیشہ جاپان کی خود مختاری، دفاعی خود کفالت اور قومی وقار کے گرد گھومتا رہا۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر ایک قوم اپنی حفاظت کے لیے دوسروں پر انحصار کرے تو وہ آزاد نہیں رہتی۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، معیشت اور خواتین کے حقوق کے میدان میں نمایاں کام کیا، لیکن ساتھ ہی ان کے کچھ نظریات متنازع بھی رہے۔ مثلاً جنگی یادگاروں کے حوالے سے ان کے قدامت پسند موقف پر بیرونی ملک تنقید بھی ہوئی۔ سنائے تاکائیچی کے سیاسی کریئر میں کئی مشکل لمحے آئے۔ 2014 میں انہیں میڈیا سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2017 میں پارٹی کی اندرون سیاست نے انہیں وزارت سے ہٹا دیا، اور 2021 میں جب وہ پہلی بار وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے آئیں تو وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ 2025 میں جاپان کی تاریخ بدل گئی۔ بالآخر اکتوبر 2025 میں سنائے تاکائیچی نے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت سنبھالی اور جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جاپان کی پارلیمنٹ میں پہلی بار ایک عورت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھی، ایک ایسی عورت جو عام گھر سے آئی تھی، جس کے پاس کوئی سیاسی وراثت نہیں تھی، صرف حوصلہ، علم اور یقین تھا۔ سنائے تاکائیچی نے اپنی زندگی سیاست کو دے دی۔ انہوں نے شادی کے بعد بھی زیادہ وقت اپنے کام کو دیا اور کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے ماں بننے کا خواب قربان کیا تاکہ آنے والی نسلوں کی ماؤں کے خواب پورے ہوں۔ یہ جملہ جاپان کی خواتین کے لیے ایک نعرہ بن گیا۔ سنائے تاکائیچی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو حالات آپ کے خلاف بھی ہوں، کامیابی ممکن ہے۔ اگر عورت چاہے تو دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بھی گر سکتی ہے۔ قیادت خاندانی وراثت نہیں، قابل یقین جدوجہد کا نام ہے۔ سنائے تاکائیچی آج صرف جاپان کی وزیر اعظم نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے، ایک حوصلہ ہے، اور ان تمام عورتوں کے لیے روشنی کی کرن ہے جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتی ہیں۔